دعا برائے تنزیل نور امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلوں کا ہے سو متجہت رکابی وضیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ السلام۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ واجب عبادت ہے اہل بیت رسالت، صلوات اونچی آواز میں مائک کھول چھو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تمام مریض مومنین دی شفا یابی، اموات دی مغفرت، ملت دے شہداء دے بلندی درجات، اسیران دی رہائی، حاضرین مجلس عزا، بانیان مجلس عزا، منتظمین مجلس عزا دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حاجات واسطے باب الحوائج خاندان تے صلوات اونچی آواز نال پڑھو۔ اللہم محمد وآل محمد۔ توڑا ساڈا یقین ہے بلکہ دین ہے، جو ذکر پاک دے پاک وارث پہلے عزادار دے آون تو پہلے ذکر پاک اچ آندن، آخری دے ٹر ونجن تائیں ذکر اچ رہندن۔ ذکر پاک اچ صفحے عزاتے صفحے پاک دے وارثاں دے احترام اچ سر جکے اکھاں بند درود پاک باوازے بلا صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ کریم اللہ اہل بیت رسالت دا صدقہ حضرت امام حسین دے عزت والے عزاداراں دا عظمت والی عبادت واسطے عظیم عبادت گاہ تشریف فرما ہویا۔ بانیان مجلس پاک دا تمام بادشاہ دے تمام پڑھن والے علماء و ذاکرین دے فضائل و مصائب حقیر دے عجم و سخن عظمت والی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ ہر مجلس پاک وچ میں عرض کردہ علی امیر المومنین مومن نال وعدہ کیتے، علی بادشاہ فرما رہے ہیں جڑا مومن برا واسطے دعا کرے آمین آکھے، وہ اپنی دعا بھولی ونجے تو پریشان نہ ہوئے، اودی دعا جانے میں علی مشکل کشا جانا۔ تو ذرا آمین دی تکلیف سارے فرماؤ، جتھے کوئی بادشاہ دا عزادار مریض ہے مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بانیان دے خاندان اچ حاضرین دے خاندان جنہاں دیاں دعائیں حقیر دے ضمن بشمول میں حقیر دے جو مومن تکلیف چن مالک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ان باب الحوائج بادشاہ دے پاک چولے دا صدقہ مالک حیاتیوں والے بیٹے عطا فرمائے۔ جو فانی جہان چھوڑ کے شہنشاہ دی کچہری ٹر گئے مالک درجات بلند فرمائے۔ ذکر پاک دا ثواب بانیان دے مرحومین دے نامہ اعمال اچ درج فرمائے۔ بے حق معصومین موت آونے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ الہی آمین۔ جیڑی وڈی دعا اتنی اچھی آمین آکھنا موت تو پہلے ہر عزادار نو مالک اپنے گھر دا حج کربلا دی زواری نصیب۔
الہی آمین۔ وارث دے ہوندے بے وارث قوم دے حقیقی وارث دے ظہور پاک تعجیل فرما، سانو اس قابل بنا ساڑیاں اکھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکیں۔ دعا دی قبولیت واسطے چھویں امام پاک دی حدیث پاک ہے، بادشاہ فرما رہے ہیں اللہ دے دربارچ دعا دی قبولیت دے اگے ایک پردہ ہوندا ہے، وہ پردہ اتنے تائیں نہیں ہٹدا جتنے تائیں دعا والا دعا دے بعد آل محمد تے صلوات نہ پڑھے۔ قبولیت واسطے اونچی صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القدر سادات غیر سادات۔ میرے بادشاہ حسین دے بہوں عزت والے عزادار سید امتی بادشاہ امام حسین علیہ السلام دی مجلس عشق دی نماز بھی ہے، باب الشفا بھی ہے۔ کافی دن تو میری طبیعت علیل ہے، میں بخار چاں، اج بھی مکمل صحت نہ ہون دے باوجود فطرس نو شفا عطا کرن والے بادشاہ دے دروازے تو شفا دی خیرات پنن واسطے میں تساں شریفاں دے سامنے مناسب وقت واسطے حاضر ہاں۔ شریعت دے آکام دیاں باوجی دو بڑیاں مشہور اور معروف قسمیں، میں ایک بات نال اصول دی نماز دیاں رکعتاں مکمل کر چکا، چونکہ حضرت بادشاہ دی مجلس ہے اصول دی نماز، عشق دی نماز، تے نماز اتنے تک ہاں جی مکمل نہیں ہوندی جتنے تک اس دیاں رکعتاں پوریاں نہ کی دیاں جائیں۔ میں نماز اصول دی تکمیل واسطے ایک رکعت بہت جلدی پڑھن لگا۔ انہاں قسمہ چوں ایک قسم ہے واجب، ایک ہے مستحب۔ واجب وہ کم ہے حضیب جنوں چھوڑن نال گزارا نہیں ہوندا، توجہ رکھنا، ڈھیر داد واسطے نہیں، ڈھیر ناریاں واسطے نہیں، پیغام پہنچاون واسطے ہی میں سطر شروع کیتی، اسے تی میں تک واجب وہ کم ہے جی شریعت جیڑا ہر حال بندے نو کرنا پوسی۔ اگر بندے واجب ادا نہ کیتا واجب چھوڑن دا سوال بھی ہو سی، بندے دا گزارا بھی نہ ہو سی۔ مستحب عزیزان محترم وہ کم ہے جیڑا کر لو ثواب ہے، نہ کرو چھوڑ دیو تو گزارا ہو ویسے۔ ایک مثال دے ماں جڑے چاچا جی چپ ہیں انہوں تھوڑی جی ہور چپ کراواں۔ اللہ دی نماز ہے واجب، سر ہلاونا، نماز توحید اللہ دا سجدہ واجب ہے۔ اچھا یاد رکھنا، بندے کو لوں اگر انسان ہے نا جی بیماری ہے چاچا جی سفر ساون غلطی دی وجہ تو کوئی دو چار دا نمازاں رہ گئیں تے بندے دے بچے یار اللہ تو معافی چمنگی، اس علاقے والے او ہے غفور الرحیم، حقوق اللہ دا تعلق ہے اللہ نال، انسان دا بچہ انساناں دی طرح اللہ دے دربار وچ سر جھکا کر کے معافی چمنگے۔ جیڑیاں کچھ نمازاں بندے تو رہ گئیں ہو سکتا ہے اللہ انہوں معاف کر دے، مگر جس نماز دا انکار کیتا او دی معافی کوئی نہیں۔ بابا جی ایک تقریر بڑی مشہور ہوئی ایک صاحب دی، نعریاں واسطے بندہ کچھ بھی آکھ لیندے جی، انہاں فرمایا جی نجات واسطے تے جنت واسطے نماز کیڑی ضروری ہے، مثال کیڑی پہ دے من جی اصحاب کاف دے کتے چوکھیاں نمازاں پڑھیاں وہ بھی تا جنت وچ لگا گیا۔ اور تو میرے کول چاچا جواب آئی کوئی نہ، انہاں ممبر چھوڑیا ہو جے جُتی پہندے پیان تے میں دعا منگن دے بعد فوراً ہی آکھیا میں کہ صاحب جداں پھر پڑھنا وینا دے تو پوچھیا ہے بھئی نماز بندے تے واجب ہے یا کتے تے واجب ہے؟ یار جیڑی شے جاندے تے واجب ہے جواب اسے دیونا ہے، تے جے ایک کتا سائیاں نال وفا کرن دی وجہ تو جنت ہی لگا گیا تے دا مطلب اے نہیں وے باقی بندے بندے آئی چھوڑ دے میں گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ نماز مثال دیتی ہے بابا جی واجب سمجھاون واسطے بھی نماز ہے واجب جس چھوڑی جان کے ادا گزارا کوئی نہیں، پوچھ ضرور ہو سی سوال ضرور ہو سی، جدے بغیر گزارا نہ ہوئے وہ واجب، جدے بغیر گزارا ہونے
وہ ہے مستحب. اسے نماز دعائے قنوت مستحب ہے. بندے کو رہ بھی گئی تو نماز پوری ہے گزارا ہو. ویسے رولا بندیاں پا لیا دسو علی واجب ہے یا مستحب؟ بھائی کیا بات. الحمدللہ رب العالمین. یہی نتیجہ ہی جڑا میں حوالے کر کے تے ستر دکھ دی پڑھ کے سلام کرنے. روز رولا جی علی واجب ہے یا علی مستحب ہے. واجب ہوندا ہے جدے بغیر گزارا نہ ہوئے. مستحب ہوندا ہے جدے بغیر ہو ونجے گزارا. 18 ذی الحج مقام غدیر ہے. مصطفیٰ دی سواری ہے حاجی نالن. اللہ کے میرا حبیب رکون اے رسول رکون بلغ تبلیغ کر ما انجلا گل پہلے دی آئی ہوئی تے اج صرف زبانی گل نہیں کرنی. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ تے اگر اج یہ کام نہ کیتا فما بلغت رسالتا پھر 63 سالہ زندگی تجھے میں اللہ دی رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا. جڑے اگاں ٹر گئے انہوں نے پیچھا ہٹا. شاباش شاباش شاباش. یا علی علیہ السلام. ایک دفعہ ہی مل کے بول دے سارے یا علی علیہ السلام. تھوڑا بھلا ہوئے. جڑے اگاں لگ گئے انہوں نے پیچھا ہٹا. جڑے پیچھا رہ گئے انہوں نے نال رلا. نتیجہ بابا جی چھوٹا جہا دیواں. اے غدیر تے اللہ قیامت تک پیغام دیتا ہے. جڑے اگن بلا لے جڑے پچھان اور رلا لے. اللہ محمد مصطفیٰ نو اگلے نو ہٹاون دا پچھلے نو رلاون دا حکم دے کے دسیا ہے علی دی ولایت ہے دین دا نقطہ اعتدال. جے سمجھ ونجو تا اللہ پیا دے جیڑا اگاں ودے انہوں ہٹاونا پوندا ہے جیڑا پیچھا رہے انہوں رلاونا پوندا ہے. یا علی اتنا ہی کافی آئی. اللہ کے کام نہ کیتا میری رسالت دا تھوڑا جہا بولیا ہے کوئی کام نہیں کیتا. اس دے بعد سوال کرن دی گنجائش راندی نہیں. علی مستحب یا علی واجب دا سوال اس دے بعد بندا ہی نہیں. اگر غدیر تے اللہ محمد نو آکھے نا حالات ٹھیک نہیں دشمن نال نہیں متا رولا پے ونجے دل کری علی دسی وانج دل نہ کری اگا لگا وانج وات مستحب ہے جی اللہ کے روک کے دسنا پوسی تا پھر علی ادڑی واجب آئی علی آج بھی واجب ہے. ہن بولو حیدری بڑی زندگی یا سیدہ سلام اللہ علیہ ہاتھ وڈے تے راضی ہوں. میں بسم اللہ کراں. عظیم اجتماع بہت بڑے مداح پڑھ گئے بہت بڑے میرے بعد پڑھنے. اسے ولایت علی دی دشمنی نبی دے کلمہ پڑھن والیا علی دے گھر دا بڑا نقصان بھلا ہوئے. دوبارہ عرض کردہ لفظ اوکھن متبادل لفظ لبدے نہیں بابا جی کی آکھیے. لکاون جرمے دل دکھاون تے دل نہیں آدھا. ایسا جیڑی گال پیر تقی شاہ جی بندہ آپ کتاب چوں نہ پڑھ سکے وہ ممبر تے سیدہ نو کیویں سڑاوے. میں ان چاکھاں علی دی ولایت دی دشمنی اتنا ظلم لوگاں علی دے پتراں تے نہیں کیتا جتنا دھیاں تے کیتا. صدقے ہو جائے سب تو بڑا ظلم اتھائیں گل مک دیئے ساری زندگی دے رومن واسطے کافی ہے. رجب دا مہینہ تازہ 15 رجب گزاری کھلے ہو. علی دی ولایت دی دشمنی لوگاں علی دی او تھی بازاراں وچ رولائی جن دے بوئے دے پارے دار دا نام عباس جن دے 18 چوں 16 بھراواں نو پتہ نہیں ساڈی بہن دا قد کتنا ہے. میں صدقے زندگی گزر گئی 4-17 تھائیں قبول کرنا بھلا ہوئے تھوڑا.
ہائے دا اجر پاک سین کول محفوظ ہے بابا جی اتھے بھی ملدے میں اکھاں نال پڑے جڑا غریب دے غم میں چاہے کرے اس دی اجرت اتھے بھی ہے معصوم دی کچہری اچ بھی ہے اللہ دی عدالت اچ بھی بغیر انتظار دے سطر سنا ماں بزرگ عزیز دوستو اللہ دے نبی دا ایک صحابی ہے جن دا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ اے 5 معصوم امامہ دا نبی دے بعد ظاہر ہے صحابی ہے آئی صاحب کربلا دا پہلا زوار ہے باو جی سنت ادا کی تینے نصیب ہوئے کربلا دی پیدل زواری جابر دی سنت ہے حضرت امام حسین دی قبر دا پہلا مجاور ہے محمد دی قبر تے حسین دا پہلا آزادار ہے کو جرسا نبی دی قبر تے نوکری کر کے جابر واللہ یا مدینے کم کریں دائی دو یا نبی دی قبر تے اللہ دی نماز پڑھ دائی یا حسین نو رون دائی نجات واسطے بیٹا کم ہی ہے یہ دو انہیں اللہ دا سجدہ تسے کٹھے رسول دے پتر دا رومنا بڑی روحانیت علی مجلس ہے بڑا سونا بیٹھے روندے ہو جابر دو ہی کم کریں دائی صاحب یا اللہ دی نماز یا غریب دی آزاداری ایک دن پیشی دیگر دی نماز پڑھ کے رسول خدا دی قبر تے ہاتھ رکھ کے فیروزین میں تو اڈا مزاج جاندہ تو ان حسین دی امہ ایک وکری عطا کیتی ہے ہائے دی نصیب چاہے میں لفظ کرنا تائیں پہنچا لیا تو بابا جی مجمع ہائے ضرور کرے سی قبر تے ہاتھ رکھ کے جابر ہولے ہولے آکھے نہیں بھولدا تیرے تسے پتر دا بھج دے گھوڑے تو اوکھا لگنا میں صدقے ہو جاواں جابر وین کیتا ہے تے قبر وچ نبی تواڈی ہائے نکلی ہے نا نبی رونن اگے بھی جابر کوئی دکھ دہراوے نا خان صاحب نبی روندے ہن کچھ دیر بعد خاموشی ہو ویندی ہے جابر دکھ پڑھ کے چپ ہویا تے بڑی دیر میرے ال وکھے بھائی نیاز رومن دی منت نہیں نگاہ دے میرے ال روے دل کربلا ہوئے نگاہ کربلا سناون والے دے روے ذاکر ہنج دا ضامن نہیں ہوندا ضامن ہوئے جنوں 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی ہے یعنی کہیں نہیں رومن دیتا وہ تیری ہائے دی ضامن ہے صرف وکھے میرے ال روندے آزادارا ال نہ ویکھ تو میرے ال ویکھ تے میں سطر پڑھا اللہ دے نبی جب میں گل اوکھی کیتی ہے تا اج دے بعد نہ کراں بہت دیر ہو گئی ہے تسا مسلسل قبر وچ پہ روندے ہو محمد قبر وچ پیا دن کتنا ایک تم سنا سکدے تیں تو صرف سنے ہیں جو اوکھا لگتا ہے میں محمد جنت چھوڑ کے نبیاں دی قطار وچ پتر نو اوکھا لاندا دتا ہے شاباش شاباش آفرین مرحبا تیں سنے ہیں تے میں پتر اوکھا لاندا ڈٹھے اس دکھ نو تو میں اللہ دی عدالت چی روساں نبیاں دی قطار چ روساں جنت چ روندا اس ویلے رومن دی وجہ ہو رہے اللہ دا نبی کیڑی وجہ فرمایا جلدی میری قبر چھوڑ دوڑ کے ونج مدینے دے راہ تے ایک بندہ پہ آندا ہے مدینے او دا حلیہ یاد رکھیں او دے سڑے ہوئے والن او دیاں پھٹیاں ہوئی اکھیاں او دے مفلوج ہاتھن او دا مکروہ چہرہ او دی مجذوب جلدے او میری قبر تے آمنا چاہندا ہے تے میں نہ چاہندا او میرے شہر چاوے انہوں میری آبادی اچ داخل ہون تو روک اللہ دا نبی تو ستا ہر کہیں نو معاف کیتا ہے ایک ہی ہو جیا مجرم جن شہر چینے آمن دیں دے معاف کرنا بابا جی تکی شاہ جی اتنے سید ہوئے میرے بدے ہاتھ تے میں معاف کرنا میرے کول متبادل لفظ کوئی نہیں محمد آدم جلدی من ادھر راہ رو کے او کمینے جائے میرے کٹھے ہوئے حسین دے ہاتھ قلم کی کر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا ہیاں علی دیاں راضیوں نے میں بسم اللہ کرا سید اجازت ہے میں ستر شروع کرا اے میرے موئے نو مرے داری ہے جلدی وانگے دا رستہ رو جابر کتاب اللہ پہ لکھ دے سواری تے سوارو کہ محمد دا بڑھڑا صحابی تیزی نال طریق ہجرت تے آیا جتھو لوگ مدینے سے داخل ہوندے ہیں ڈٹھس قریب ایک بندے دا قدم مدینے دے اندر آوے اوہ حلیہ سڑے ہوئے والن مکروہ جلدے پھٹیوں ہوئی اکھین مفلوج ہاتھن یہ بندہ اندر قدم پہ رکھ دائی جابر اتھاؤں کہ رک ون تیرے تے اللہ دا نبی ناراض ہے محمد دا حکم ہی تھاؤں پچھا ہٹ ون
اس بندے قدم پیچھے ہٹایا کنڈ کیتی جابر سواری تو لتھا اپنے آپ نو آدھے ساری حیاتی جو رومنے محمد دے پتر نو اس کو پوچھو تو صحیح اس کیڑا ظلم کیتا ہے تے کیویں کیتا سی جے نبی دے پتر نو اتنا ستایا ہے جو محمد قبر وچ پے روندے تے پے فرماندے نے میں معاشر تائیں روسا اٹھاؤں جابر آکھیا رک جا بندہ رکیا ہے جابر سامنے آیا جابر آدن میں دس توں کون ہے کربلا کیویں گئی ہے اتھے نبی دے پتر نو کیویں ماری آئی جو رسول تیرا شہر چاون برداشت نہیں کریں دے اللہ پتران دی حیاتی کرنے اوکھیاں 17 میں تواڈے مزاج مطابق گزر بیساں یہ بندہ کچھ دیر چپ رہے کیا دا جابر میں تن جاندا تو میں جاندا ہے ہاں بد دعا دی وجہ تو میں محمد دی تھی دی بد دعا ہے اس بد دعا دی وجہ تو میں پہچان دے قابل نہیں میرا نام ہے بریدہ بن ویل اس مدینے دی آبادی تو تھوڑے فاصلے تے میرا گھر رہے جابر آدھے تو بریدہ تو تو مدینے دے نال رہنا ہے کربلا گیا کی میں آدھے میں ہم مکروز میری ملکیت ان کو جو اٹھ جدہ قرض لمن والے تنگ کیتا رجب دا مہینہ آئی تے 27 تاریخ آئی رجب ہے نا جی تے سلسلے نال مصائب سنن والے عزادار بیٹھے ہو آدھے رجب دا مہینہ آئی 27 تاریخ آئی قرض تو تنگ آ کے میں اٹھ فروخت کرن واسطے مدینے دی آبادی چ گیا میں مدینے شہر وچ اٹھاں دے خریدار نہیں لدے آدھے جدہ کوئی خریدن والا نہیں لدا میں مایوس ہو کے مسجد نبوی چ گیا کون ہائے کرے سی میں نہیں جاندا تے میں عجیب منظر ڈٹھے اکلا محمد دی قبر تے ڈھلے دوباری حسین بیٹھا رولا بھلا انہیں یار آدھے میں روندا ڈٹھے تھوڑا بھلا ہویا آدھے میں روندا ڈٹھے سونیاں ہنجوں آ گئی آدھے میں روندا ڈٹھے میں رک کے سلام کیتے روندیاں اکھاں نال میں حسین جواب دے کے آخر رک من کچھ دیر نانا نواسا کچھ گلاں کریندے رہے جڑیاں میں سن نہیں سکیا پھر قبر چھوڑ کے آدن تم پریشان نہ ہو اٹھ بیچنا ہے تو میں خریدار ہاں جتنی قیمت تیرے ذہن چے او میں حسین دینا ایک قیمت لے لے کل 28 رجب اٹھ پہنچا چھوڑے آدھے میں ایک قدم ٹریا تے کائنات دا وڈا کریم دشمن نو اوکھا نہ ویکھ سکن والا حسین میں نہ دن ہن توں سچے سے جو اٹھ ویچ چھوڑن میں بچیاں دی روزی دا بندوبست کتھوں کرے ساں تے پریشان نہ ہوویں میں کل دیگر ٹرنے میرے نال ہوਣیاں علی دیاں تھیاں واہ بھائی واہ میں رہنا ہے مسلسل سفرائیں میں حسین آکے تو سار بان بن کے میرے نال لگا جتنا عرصہ تم میرے اٹھان دی ساربانی کرے سے میں تن اتنی اجرت دے ساں جو تیریاں نسلان دی غربت موقع ویسی یاد ہے میں بڑا خوش ہویا قرضہ بھی لے گیا اجرت دے بدلے روزی بھی لب پوسی یاد ہے 28 رجب پیشیے لے میں آیا دیگر تیاری شروع ہوئی تے رات ڈھل گئی تھوڑا بھلا ہوئے بھئی یاد ہے دیگر شروع ہوئی سار چامنا دیگر تیاری شروع ہوئی تے رات ڈھل گئی اے بے حیا بیٹا دے ڈھلی رات نے عباس میں حکم دیتا ہے تیرے اٹھان دے لداؤنے سامان تے ساڑھے قافلے تو 3 میل اگاں ٹوروان جتھے میں لوڑ پئی میں تن آپ آ کے روک لے سادے میں غازی تو پوچھے اتنا اگاں کیوں ٹرندے ہو مادے میں عباس فرمایا تین پتہ نہیں معاملہ علی دیاں دھیاں سوار ہیں واہ بھائی واہ آفرین مرحبا آدھے میں غازی پیادائی میں برداشت نہیں کرندہ انہاں اٹھان دے پیران تو اڑ دی دھوڑ تے تیری نگاہ پوے جس سے اکبر دی ماں پئی آندی ہے اے آدھے میں اگے ٹر پیاں قافلہ ٹر دریا مکے گیا میں نال رہا اے حاج کہیں نہیں پڑھن دیتا میں نال آئیں آدھے مکے چو ٹر پیاں میں نال رہا 35 میل کوفہ تو پہلے اور گھوڑے دی واگ نپی میں نال رہا آدھے 2 محرم کربلا گیا میں نال رہا 6 محرم تائیں ساڑھے خیمے ہوندے ہیں امام حسین دے نوکران دے خیمے دی قطارے آدھے 6 محرم تے دیگر دا ویلا حسین ساڑھے خیمے دے کول آ کے آکھے اتھو خیمے پٹ لو او کربلا دی حد تو پران دریا دے نیڑے خیمے لا لو اساں وجہ پوچھئے تسان فرمایا نے کل امتیاں میرا پانی بند کرنا ہے
میں حسین برداشت نہیں کریں دا میری وجہ تو کہیں دے حیوان ہی تسے رہے ونجن ونجو شاباش آفرین مرحبا ونجو تو سراج راج بیو میں مسافر دا اپنا مقدر آدھے خیمے پٹ کے کربلا دی حد تو میل پر دریات ونج لائر آدھے ہر پاسوں 5000 10,000 فوجیاں دی لشکران دی آمد ہوندی رہی میں وے دریاں ہر کوئی ہکو گال کریں دا یہ سر رسول دے پتر نو مارنا ہے آدھے دامی دی رات تائیں لکھان دی فوج جمع ہو گئی پانی غریبان دا مک گیا تسیاں دے رومن دی آواز سنی من لگ پئی آدھے دامی دی رات میں اپنے خیمے ستا پیاں تے اپنے آپ نو پیا آدھا 6 مہینے نوکری بھی کر داریاں فوجاں ڈھیرن حسین نال تھوڑن حسین مارے گئے تمہیں اجرت کون دے سی آدھے اس سے سوچے جو میں خیمے ستا پیاں یا میرے دروازے تے ہولے جائی آواز آئیے جمال آدھے میں پردہ ہٹایا ہے تا رسول دا پتر علی اکبر دا بابا رمیاں ہوئی آکھی گھوڑے تو لتھے کھلے آنتے میں نے کھلے آدھے اجازت دے میں تھوڑی دیر تیرے خیمے دے اندر لگاواں آدھے میں پردہ ہٹائے حسین اندر آئے جڑا ہون تک مجلس سے جا کے شام دی تھکی دوں چاچا جی ہائے دی خیرات پہ لگی شاہ نہیں پن سکیا اس واسطے رلی حسین تو ہائے میں پندہ علی دی دین ان ہائے کرن دی توفیق دے انہ دی حاضری قبول ہوئے آدھے میرے سامنے حسین آکے ڈھیر سارے دینار میرے ہتھاں تے رکھ کے میں نہ کیا نے اے ہی تیری اجرت جڑے اٹھ میں تیرے کولو خرید کیتے ہیں انہوں جو ایک اٹھ میں تینو دینا اس اٹھ تے چاڑ مانج کال دے عبرن تو پہلے کربلا چون نکل مانج تے جے نکلے تو اتنا دور لگا منجے جتھے نہ میری غربت دا ہوکا سنے نہ میری دھی دے وین سنے شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ میں کل مارے ونجنے جیڑے میرے نال حسین انہاں کس ونجنے میرے بعد علی دیاں دھیاں رول ونجنے آدھے اتنی گل کر کے حسین ایک قدم چایا تے بات رک گئے تے میں نے فرمایا نے ذرا خیمے دا چراغ جلا جڑا بندہ سمجھی بیٹھا ہے بے حیاد ہے میں خیمے دا چراغ روشن کیتا ہے جدہ خیمے چ روشنی ہوئی ہے نا پتہ نہیں کہیں نہیں سمجھنا چاچا جی میں کیڑی سطر بھی آدھا آدھا جدہ خیمے چ روشنی ہوئی ہے نا اکبر دے بابے آکھے ایک باری سار تو پیرا تائیں میں نو ویک بھلا ہونے یار ہائے کرنا لے توڑا بھلا ہوئے آدھے سار تو پیرا تائیں میں غور نال ڈٹھا ہے حسین آدھے میرے لباس دی کوئی شے پسند ہے تا مانگ میں تینوں اتھائیں لہا دے ماں آدھے دو شہیں میں بڑیاں پسندان ایک حسین دی انگوٹھی دوجہ رسول دے پتر دا کمر بند تے اے دوئے چیزاں میں کھنال پڑے حسین نو بہن پیاریاں مندری بھی تے کمر بند بھی مندری تاں پیاری آئی جو اصغر دے نانے پوائی آئی بھلا انہیں یار کمر بند بہن پیارا آئی جو ایران دے بادشاہ سجاد دے نانے بھجوایا آئی تے کمر بند جوانا او موتی لگے ہوئے ہیں جڑے پورے ایران دے ملک دی قیمتان آدھے پسند بڑائی حسین آکھیا مانگ اس لے میں مانگ نہ سگیا انہیں دروازے الٹونے نہیں لگ پہ تے میں نے فرمایا نے ہون منگیا نہ کل دیگر میری زخمی ماں نہ روا میں واہ بھائی واہ برسوں میں بہنا ملنا منے میری رلیاں بہنا دے وال نہ کھلا میں شاباش اے میار آئی فیروزیاں دا جو ہون سارے آخر تائی آئے کیتی نے اے حق آئی رومن دا جو میں ہون ادا کیتا نے آدھے شرم تمہیں مانگنا سگیا حسین ٹور گئے رات علی جی سید میں نوکرہ آج منگیا نہیں یا کل میری زخمی ماں نہ رواں میں آج منگیا نہیں یا کل میری دھیاں دے وال نہ کھلا میں آدھے حسین خیمہ چھوڑیا رات تھمی تے حسین دے سونے پترہ لانا کی آدھے علی اکبر دی اذان مکن دی دیر آئی رسول دے باغ تے لوٹ پہ گئی ہر پاسوں مارو مارو دی آواز آدھے میں خیمہ پٹ کے اٹھتے رکھیا میں معاف کر دیونا آدھے کچھ قدم میرے اٹھ چائم تے ذہن اچھ خیال آیا ہون تا دس نہیں گیا جو میں مارے آمجنے چلو میں جیندے نہیں مانگ سکیا جدہ رسول دا پتر کس گیا وات مانگ کے مندری لحال ایسا تے کمر بندی لحال ایسا آدھا اس سے سوچے جک دریا دے کنارے دی جھاڑی نال اٹھ بند کے میں واپس دوڑنا شروع کیتا ہے میل دو دا سفر آئی ہر بندے تے واجب اچھی یا جھکی ہائے کر لمنا اس لفظ تے ہائے کرنا مجلس سے چاہے پتر شیعہ تے چادر جی بابا جی واجب ہوندہ یاد ہے میں ٹپا لکھاں جے میں غور نال ڈٹھا ہے تا لکھاں فوجی حسین دا سونا پتر لہا کے نچ دے ودے آدھے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ ماں شبیر دی راضی انہیں میں بسم اللہ کراں جتنی بار آنکھوں میں پڑھا
آدھے شام دے لکھاں فوجی محمد دی شکل اللہ لہا کے بن وچ نچدے ودے ہیں آدھے میں سوچیے الحمدللہ آگئی مجلس روحانیت رو لیا ہر بندے اتنا ہی حق بندہ ہے جتنا سونا ادا کیتی بچے ہو میں ویروں نے انتظار نہ کراواں تے ہن بابا جی میں نتیجہ عرض کر دیواں آدھے میرے ذہن چاہیے میں سارے راہ ویداں حسین نو پوترا ہی بہوں پیارا میں سوچیا جو علی اکبر لتھے حسین نال مک گیا اسی آدھے میں ٹبے تو لتھاں تے میں توکل ڈٹھیے پوتر دا جنازہ اچھا کر کے لکھاں دی فوج نو ودے آدھے متا سمجھو میں مک گیا ویکھو میرا کیڑا سونا ماریا دے واہ بھائی واہ آخرین مرحبا میں تو علی اکبر جائے پوتر دا خون معاف کر دے ساں پر وعدہ کرو دیگر علی دیاں دے خیمے کوئی نہ لٹے دیگر میری دھی دا داج کوئی نہ لٹے دیگر میری چھوٹی دھی دے دور کوئی نہ لہاوے علی دیاں نو کوئی وطن پہنچاوے میں تو انہوں معاف کر دے سا ہر بندے آئے گالی مجلس میری تمام ہو گئی بالکل 2 یا 4 منٹ بعد میں توڑا سلام کر کے تے جا رہے ہیں اول تو آخر تک ہر بندہ توجہ رہا دے توکل ویک کے میں ڈر کے من فرات دے قریب ایک خیمے دے نال لکاں آدھے فرات دے قریب دریا دی ترائی پتر اس نو آدھن جتھے دریا دی ریت نال پانی ٹکراوے تے وقت واپس ٹور جاوے ٹھڈی ریت اکلا خیمہ آسے پاسے فوجی آدھے میں ایک فوجی تو پوچھے ایک خیمہ کہندہ ہے اس آکے ابن سعد دا خیمہ جیڑا سمجھ گیا ہے سمجھ میں چو آئے تو خالی نہ راسی آدھے میں پوچھے تے وکھرا کیوں لوایا سے وہ فوجی آدھے تین نہیں پتہ میدان اچھ کیڈی گرمی ہے گرمی تو بچن واسطے ابن سعد چھٹی جاتے خیمہ لوائے آدھے میں کچھ سوچتا پیام یا دوجہ فوجی میرے قریب آگے آدھے گرمی دا بہانہ ہے دراصل انہوں عباس کو ڈر لگ دا ہے جتنے تائیں غازی ہے اس خیمے چھپیا پیا یاد ہے گال سچی آئی جیڑا دو پارے لے اگلے پارے لے گرمی دا بہانہ کر کے باہر نہ یادہ وہ این دو پارے لے غازی دے لان دے بعد شراب چاہ کے نچدا ہویا باہر آیا تے فوج نو ودا دے صرف غازی نہیں لتھا ساڑے ڈار لے گئے اور جنگ جلدی مک ویسی آدھے گال سچی آئی بس عباس دے لان دی دیر آئی حسین دے ہتھاں دے حسین دے 6 مہینے دے پوتر دھیر دا پانی پیتا کچھ دیر بعد بھج دے گھوڑے تو محمد دا پوتر اوکھا لتھا جنہاں نو پہلا لفظ یاد ہے اوکھا لانا لی گال تے جابر دی اچھی ہائے نکلی تے واتے پیا دے او دے بعد میں وے دریاں کئی 100 تیر اندازاں دی صاف ہلکا بنایا محمد دا پوتر سمجھ کے تیر حسین دا سلام کریں دے رہے یاد ہے میں ٹپے تو وے دریاں 8 قاتل ناکام ولے میں تائیں وے دریاں ہائے کر سکو تا دے دھی دے سامنے 9 قاتل ضربہ مارنیاں شروع کیتیاں میں تائیں میں دھریاں پتنی کہیں اجے تک ہائے نہ کیتی ہو یاد ہے 13 ضربہ نال نبی دے پتر دا سار تن تو جدا کر کے بندے آدھے نہ جو لکاما تا مجرم بندہ تے پاڑی نہ سکدا نہ لکا نہ انچ پڑ جو میں پڑھن دا حق ہے اچھی جکی ہائے کر سکو تا اس تو بریک اشارہ میں کاری نہیں سکدا ایک کمینہ دا شمر ملعون ایک ہاتھ نال حسین دا سر جایا جب میں پڑھ کے ٹور ونجانا وقت 1 منٹ سوچ لوے ہے جو ایک ہاتھ نال کڑے احترام نال چاہے اسے ایک ہاتھ نال جیو پہ ایک ہاتھ نال سار چاہیا یاد ہے دوجے ہاتھ تے خنجر بوایا کٹی ہوئی گردن چو خون کربلا دی مٹی تے آیا اے بے حیات خون آمن دی دیر آئی 4 کم اکٹھے شروع ہوئے زمین زلزلہ آسمان تو خون دی بارش سیاہ رنگ دی اداری تے بے غیرتاں دی فوج شریفاں دا گھر لٹنا شروع کیتا آدھے فوج شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ آدھے فوج لٹنے جو مصروف ہو گئی میں سوچے فوجی مصروف ہیں میں ون کے لاش لٹ لما ایک امینہ دے توڑی ملاج دے گلاب دے بے حیات دے میں ٹپے تو لتھاں ہاتھ نو ہاتھ سو جائی نائی دیندہ ساکت اندارا یہ آدھے میں لتھاں میں اوکھی لاش بولیے آدھے جدہ میں کس دا ڈٹھائی تا ہیکائی جدہ میں آکے تلاش کیتا ہے تا امامت دا قرآن 9 پارے انچ تقسیم ہوئی شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ یہ آدھے اتے ہائی پتھران دا ڈھیر کمینہ دے میں پتھران جو رسول دے پتر دا ہاتھ تلاش کیتا ہے
موک گئی میری مجلس ہے کہ 2 منٹ بعد میں منبر پہ چھوڑے نا جن دے نصیب چھے وہ بندہ ہن ہائے ضرور کرے سی آدھے میں مندری لہاون لگا تے رسول دے پتر دی مٹھی بند ہو گئی آدھے میں بڑی دیر انگلیاں سیدھیاں کرن دی کوشش کریں دریاں جدہ میں ہاتھ سیدھا نہیں کر سکیا میں جے بچو خنجر کڈیا جن دے نال اٹھا دیا نکیلا کپے دا میں ایک کمینہ دے اس خنجر نال میں مندری اجلا آئیے بھینا شام تائیں رو دیا گئیاں جیلے براد سر نظر آوے آدھے انداسنا ہاتھ دیا انگلیاں 4 کیوں آفرین بھائی مرحبا جروکم اللہ آخری منٹ نوکری دا جابر آدھے اے 10 تن بد دعا محمد دی دھی قدہ کی تھی آدھے انگوٹھی لہا کہ میں یہ بھی چھپائی کہ وات میں رکھے غریب دے کمر بند چاہت اور مٹی دے بے کے رومن علی شریفوں میں آدھا ہے میں کمر باندھ لہاون لگا تے غریب دا ایک ہاتھ میری کلائیے چاہے تے کٹی ہوئی گردنی جو آواز آئیے بریدہ میں راتی آکھی انائی مانگ میں لہا دے ماں کیوں لو آج میری لٹ کے میری رکھی ہوئی ماں دے وال کھلنے آدھے میں حیاء کوئی نہیں کیتا میں ہاتھ چھڑیں دریاں حسین دا ہاتھ میری کلائی تو جدا نہیں ہویا باپ بھی کرنا تے ماتم دی تیاری کرنا بے حیاء دے میں دوجہ ہاتھ ریت تے ماری ہے انہیں مقدل اچ ہاتھ مرندے میرے ہاتھ ترٹی ہوئی تلوار دا ٹکڑا ہے اے بے حیاء دے اس تلوار نال میں نبی دے پتر دا ایک ہاتھ گلم کیتا ہے یاد ہے میں دوبارہ لہامن لگا دوجہ ہاتھ حسین میری کلائیت رکھی ہے آدھے میں عباس سے سردار دا دوجہ بازو کلم کیتا ہے آدھے ہاتھ کلم ہوئے زمین کمبیے ٹپے نہ لوکائی بردہ دا آرائی جیڑی وین کر کے آدھی آئی ہاتھ بھاج بمنی آ میں چکیاں پی پالے آہا ہاتھ بھاج بمنی آئی دا وال ترٹیا میں سارا دے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سلام